بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی دوست بزرگوں، آپ جانتے ہیں جب بھی محرم الحرام کا ماہ مبارک آتا ہے کچھ ہمارے ساتھی غیر ضروری بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو اس طرح متوجہ کر دیتے ہیں، یعنی اس مبارک مہینے کے اندر اہل بیت کے مبارک ذکر کو چھوڑ کے ان کی شان کو فضیلت کو بیان کرنے کے بجائے وہ یزید کی وکالت کرتے ہیں اور یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یزید کے بارے میں امت کے اندر 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 شیعہ حضرات، وہ یزید کو قطعی طور پر کافر سمجھتے ہیں اور اس پر لعن طعن کرنا اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ نمبر 2 دوسرا طبقہ وہ ناصبی ہے اور یزیدی ہے، وہ یزید کو امیر المؤمنین صالح اپنا امام اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ نمبر 3 جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف، اور یہی اکابرین علماء دیوبند کا موقف ہے کہ وہ یزید کو فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں۔ یہی موقف جو ہے اعتدال پر مبنی ہے، نہ ہم قطعی طور پہ اسے کافر سمجھتے ہیں، نہ ہی اسے امیر المؤمنین اور اپنا پیشوا اپنا امام بناتے ہیں۔ اب اس کی آگے آپ نے بات کو سمجھنا ہے کہ جمہور اہل سنت والجماعت اور اکابرین علماء دیوبند نے یہ موقف کیوں اختیار کیا ہے۔ نمبر 1 یزید کو اگر ہم کافر مانتے ہیں قطعی طور پر تو یزید کے ہاتھ پر کچھ صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، تقریباً 20 سے بھی زیادہ صحابہ کرام یا اس سے بھی زیادہ کتابوں میں ملتے ہیں صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اگر انہیں کافر مانتے ہیں تو صحابہ کا ایک کافر کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازم آتا ہے، جو کہ ناجائز اور حرام ہے کہ کافر کے ہاتھ پہ مسلمان بیعت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 اگر ہم اسے امیر المؤمنین مانے، پیشوا مانے، عادل مانے، صالح مانے، تو پھر امام حسین اور دیگر صحابہ کرام نے جنہوں نے ان کے خلاف خروج کیا، قتال کیا، تو پھر ان کا نکلنا باغی بنتے ہیں، وہ ان کا نکلنا ایک عادل صالح حکمران کے مقابلے میں ان کا خروج وہ بغاوت ہے جو کہ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے جمہور اہل سنت والجماعت اور خصوصاً اکابر علماء دیوبند نے وہ موقف اختیار کیا ہے جس میں صحابہ کرام کا بھی دفاع ہو اور اہل بیت اعظام کا بھی دفاع ہو، ان کی بھی عزت بچی رہے۔ اس لیے میرے دوستو یہی موقف بالکل یہ انصاف پر مبنی موقف ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ نیک تھا تبھی تو صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یاد رکھیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یہ نیکی کی علامت نہیں ہے، کچھ کام بطور فتنہ فساد کے سے بچنے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، چونکہ پہلے 4-5 سال امت نے بہت زیادہ فتنے فساد میں گزارا جس سے اسلام اور اسلامی حکومت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ صحابہ کرام نے وہ چونکہ ساری چیز دیکھ لی تھی اور عصبیت کا زمانہ آ چکا تھا، اس لیے فتنہ سے بچنے کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے ان کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اور دوسری بات یہ اس وقت تک یزید کا فسق و فجور آیا اور ظاہر نہیں ہوا۔ جب صحابہ کرام پر یزید کا فسق ظاہر ہو گیا، خصوصاً جب اہل بیت کی شہادت کے بعد ان پر جب مظالم ڈھائے، سب نے اپنی بیعت کو توڑ دیا، ان کے خلاف جو ہے کہ بیعت لی ہے صحابہ کرام نے مدینہ کے اندر۔ دوسری بات یہ اگر یزید اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی نیک ہے، تو آپ بتائیں یزید سے کسی نے روایت نہیں لی ہے؟ علماء نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے یزید کے بارے میں، لیس بأہل ان یروی عنہ، یہ اس کا اہل نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے، ان سے روایت نہیں لی جائیں گے۔ آگے بھی حضرات نے فرمایا ہے اس کی عدالت مجروح ہے، اس سے روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ پھر فقہا میں سے 4 بڑے فقیہ ہیں، 4 بڑے جن کی فقہ مرتب ہوئی ہے، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، کسی نے بھی ان کا کوئی قول ذکر نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں 4 فقہ کے علاوہ بھی سفیان بن عیینہ، سفیان بن ثوری اور دیگر حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، ان کی یہ فقیہ تھے، ان کی فقہ مرتب نہیں ہوئی لیکن ان کے اقوال ملتے ہیں۔ آپ بتائیں کسی محدث نے، کسی فقیہ نے حدیث کی تشریح میں، حدیث کو بیان کرنے میں یزید کو ذکر کیا ہو، یا کسی فقیہ نے، کسی محدث فقیہ نے کوئی فقہ کا کوئی مسئلہ یزید سے بیان کیا ہو؟ دیگر ائمہ تھے، دیگر تابعین تھے، ان کا ذکر کرتی آئی ہے پوری امت، سلف اور خلف،
لیکن یزید کا نہ کسی محدث نے ذکر کیا نہ کسی فقیہ نے ذکر کیا، اس لیے کہ یزید کی عدالت مجروح ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام نے اس کے بعد میں بیعت توڑ دی تھی، پھر اس کے خلاف سارے کے سارے متفق ہو گئے، یزید فاسق ہے، فاجر ہے اور اہل بیت کا دشمن شمار ہوتا ہے، اس لیے ہم یزید کی وکالت نہیں کرتے، ہم اعلان کہتے ہیں یزید فاسق اور فاجر اور ظالم تھا۔ اللہ ہمیں یزید اور یزید کی حامیوں سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اہل بیت خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کے ساتھی اور ان کا متبعین میں سے، ان کے حبداروں میں سے اللہ تعالی ہمیں بنائے۔ اللہ تعالی کسی بھی ادنی صحابی کی بے ادبی سے اور اہل بیت کی ہلکی سی بھی کسی عداوت اور بغض سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔